اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کی میری ایک اسپیشل ویڈیو ہے، ایک اسپیشل ٹاپک کے اوپر ہے، اور یہ بیسیکلی میری طرف سے ایک تحفہ ہے اپنے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر، اور باقی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم چونکہ یوم آزادی بھی منائی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ایک عام زبان میں وہ جو کہتے ہیں بمپر پیکج، میں آپ لوگوں کو ایک بمپر پیکج دینے جا رہا ہوں۔ ان سب لوگوں کو جن کو بلڈ پریشر ہے، جن کو ہائپر کیلیسٹرول ہے، خون میں چکنائی زیادہ ہے، جن کو شوگر ہے، اور جن کو یادداشت کے مسائل ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک ایسی ٹیکنیک ہے، اس سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور وہ ٹیکنیک آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اچھا دیکھیے، ایک بات بہت غور سے سنیں، ہم لوگ سب مسلمان ہیں، شکر الحمدللہ رب العالمین، لیکن ایک جو اسلامی پریکٹسز ہیں ہم لوگوں نے زیادہ نہیں کی، ٹھیک ہے، اور وہ پریکٹسز وہ کفار کر رہے ہیں اور فیض یاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان کے جو عدالتی نظام ہے وہاں پر عمر لاز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قوانین ہیں ان کو ایز اے بک پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ملک میں ہم لوگ اس چیز سے بے خبر ہیں۔ اسی طرح ان ممالک نے کئی چیزیں انہوں نے فالو کر لی ہیں، جس کے اندر ابھی انہوں نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ ہم وضو کرتے ہیں اور اس میں ہم جو گردن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں کر رہے۔ ہم لوگ جن کے اوپر نماز فرض آئی ہے لیکن ہم لوگ سستی دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وقت ضائع نہیں کرتے اور اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، روزہ ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں، پورا 1 منتھ رکھتے ہیں، شکر الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے فوائد جو ہیں وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں کور اپ ہو جائیں گے۔ اور اس کو انگریز جو رکھتے ہیں ویسٹرن ممالک میں، اس کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو ان لوگوں نے نام دیا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے اس کے کیا فوائد ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ہم مسلمانوں کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم جو رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں مفہوم ایسا ہے کہ یہ بیسیکلی تقوی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور تقوی قائم رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ رکھا اس لیے جاتا ہے ہمارے اسلام میں بھی کہ ہم ان لوگوں کا احساس کر سکیں جو اتنے خوش قسمت نہیں ہیں بیچارے کہ جن کو زندگی کی تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوں، تو بیسیکلی ان لوگوں کا خیال ہمارے دل میں ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم پر روزے فرض کیے۔ تو ہم بات کریں گے بیسیکلی یہ جو ٹرم میں نے آپ کے آگے بولی، یہ جو لفظ میں نے آپ کے آگے بولا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، جو کہ ایک بیسیکلی روزے کی پریکٹس ہے، لیکن انگریزوں نے اپنے طور پر اس کو موڈیفائی کر لیا تھوڑا سا، اور اس کو انہوں نے اس کا نام دیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا۔ تو اب میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور اس سے بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اور ہم اپنے بلڈ پریشر، شوگر، ہائپر کیلیسٹرولیمیا اور اس کے علاوہ ہماری یادداشت کے اگر کوئی مسائل ہوں تو ان سب کو اس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے ہم ختم کر سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے کرتے ہیں اور یہ ہوتی کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا۔ اچھا جی، دیکھیں، ایک چیز کو یاد رکھیے کہ بہت زیادہ جو ہم لوگ خوراک کے ٹیکنیکس یا کون سی خوراک کھانی ہے اور کون سی خوراک نہیں کھانی، ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹریٹجی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں موسٹلی بہت سے لوگ جو ہیں تو وہ کئی چیزیں کھانے والی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ ہو گئے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ہے،
انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہے؟ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یہ ہے کہ آپ نے کب کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بیسک اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم ایک کھانا کھاتے ہیں دن میں اور باقی تمام ٹائم ہم بھوکے رہتے ہیں اور اس میں ہم صرف پانی پی سکتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، ٹھیک ہے؟ اور ہوتا کیا ہے اس میں کہ اس میں آپ کو جو ایک رینڈم پریکٹس ہے، اس میں آپ 8 گھنٹے کھا پی سکتے ہیں، باقی جتنے گھنٹے ہیں آپ کو بھوکے رہنا ہے اور اس میں آپ صرف پانی پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ہماری باڈی، یہ ہمارا جسم، یہ بھوک کی طرف جاتا ہے یا فاسٹنگ کی طرف جاتا ہے، تو ہمارے جسم کے اندر جو شوگر سٹورز ہوتے ہیں، جہاں پر ہماری جسم میں کاربوہائیڈریٹس شکر کی شکل میں یا شوگر کی شکل میں سٹورڈ ہوتی ہے، جیسے ہمارے لیور میں سٹورڈ ہوتی ہے گلائکوجن کی فارم میں، تو اس کو یہ باڈی، ہمارا جسم جو ہے، یہ یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیونکہ جسم کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور انرجی مل رہی نہیں ہوتی، تو وہ جو جسم کے اندر جہاں پر یہ شوگر پڑی ہوتی ہے، تو اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب اس کو یہ یوٹیلائز کرتی ہے، تو جب وہ سٹورز ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے جسم کی جو چربی ہے اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ جسم کو انرجی دی جائے۔ تو اس طرح ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا سسٹم شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کا جو فیٹس ہیں یا جو انسان کا موٹاپا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو شوگر کی ویڈیوز میں اور بلڈ پریشر کی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ جو ہمارا موٹاپا ہے، یہی مین کاز ہے ہمارے ان بیماریوں کے پیدا ہونے کا۔ تو جب آپ کا جسم جو ہے وہ نارمل ہونے کی طرف شروع ہو جاتا ہے، تو ہمارے جسم کا یہ موٹاپا وغیرہ ختم ہونے کی طرف شروع ہو جاتا ہے، تو ہماری یہ بیماریاں خود ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں 2 طرح کی ٹیکنیک سے ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کو ہم کہتے ہیں 16/8 پلان۔ 16/8 پلان کیا ہے کہ ہمارا جسم 16 گھنٹے بھوک کی حالت میں رہے گا اور 8 گھنٹے ہم کھا پی سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے اسلامی طریقے میں یہ کہا گیا کہ ہم نے پانی بھی نہیں پینا، وہ تو ہماری ایک ذمہ داری ہے، لیکن یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں پانی وغیرہ آپ پی سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری ٹیکنیک جو ہے وہ ہے 14-10، ٹھیک ہے؟ 14-10 ٹیکنیک۔ تو وہ جو 14-10 ٹیکنیک ہے، اس میں آپ 14 گھنٹے فاسٹنگ یا روزے کی حالت میں ہوں گے اور 10 گھنٹے جو ہے آپ کھا پی سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ایک دوسری ٹیکنیک ہے۔ اچھا، اس سے آپ کا کتنا وزن کم ہوگا، وہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ جو ہیں وہ 6 سے 8 پاؤنڈ ہر مہینے اپنا وزن یا اپنا موٹاپا کم کرنے کی طرف مائل ہو جائے گا۔ شروع میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر آپ کا جسم عادی ہو جاتا ہے کہ اب میں نے اتنے گھنٹے کے درمیان میں کھانا ہے اور اتنے گھنٹے مجھے بھوکا رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے جسم کے اندر ایک سسٹم ایسا شروع ہو جاتا ہے خود بخود کہ آپ کا موٹاپا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے 16/8 کی ٹیکنیک ہے، اور دوسری ٹیکنیک ہے جو ذرا زیادہ مشکل ہے، وہ ہے 14-10 کی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے یہ جو 10 گھنٹے ہے وہ روزہ رکھیں گے اور
14 گھنٹے آپ کھا پی سکیں گے۔